اور دوسرا ماخذ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالحدیث والسیر، قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے کی جائے۔ حدیث میں معنی بیان کیا جاتا ہے، آیت ایک آیت آتی ہے تو اس آیت کا معنی کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ حدیث شریف میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں لیس احد یحاسب الا ہلک، یہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس احد یحاسب الا ہلک، جس سے بھی حساب لیا جائے گا سمجھو ہلاک ہو گئے۔ قیامت قائم ہوگی، انسان مر کے چلے جائیں گے، حشر و نشر ہے، قیامت ہے، میزان ہے، جزا اور سزا ہے، وہاں حساب بھی لیا جائے گا، ہے نا۔ لوگ جو دنیا میں کام کیے نا، اپنی زندگی جو گزارے نا، یہ جو ایام ہیں اس کے، ان ایام کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ہر ایک چیز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، تم زندگی کیسے گزارے، تم نے کیا کیا کھایا، تم نے نبی علیہ السلام کی فلاں سنت پہ عمل کی کہ نہیں کی، اور فلاں کام تم نے کیوں کیا، ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آخرت میں کسی سے حساب لیا جائے ہلاک، وہ تو ہلاک ہو گئے۔ سمجھ میں آنے والا، حساب تو ہر ایک سے لیں گے نا۔ آدمی آخرت میں جانے کے بعد حساب دینا ضروری ہے۔ اپنی دنیا، اپنی زندگی جو گزار کے گیا ہے، متعینہ مدت و متعینہ سال، اس کا ہر لمحہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا نا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، حدیث ہے، آدمی کی 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اور جب تک جواب نہیں دیتا اس کا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، جواب دینا پڑے گا، ہے نا۔ اس کی عمر کے تعلق سے پوچھا جائے گا، عمر کیسے گزارے، کہاں گزارے۔ جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، تمہاری جوانی تم کیسے گزارے، ہے نا۔ یہ جوانی بڑی نعمت بھائی، اپنے نوجوانوں سے خطاب ہے، بات ہے۔ اللہ جو جوانی دیتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ جوانی ضائع مت کرو، بیکار مت کرو، اس لیے کہ اس جوانی کے تعلق سے اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر کے تعلق سے، جوانی کے تعلق سے، مال کے تعلق سے سوال ہوگا، من این اخذ وفیما انفق، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، اور 2 ہی چیز نا، ایک تو کمانا ہے، آمد اور رفت، آنا ہے اور جانا ہے، کہاں سے لیے بھائی، صحیح طریقے سے لیے کیا، تم کمائے تو صحیح طریقے سے کمائے کیا تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، کسی کا مال غصب کر لیا، حرام طریقے سے تم نے اپنے مال کو کما لیا، اس طرح سوال کیا جائے گا، کہاں سے لیے، کہاں خرچ کیے۔ علم کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تم نے اپنے علم پہ کیا عمل کیا، ہے نا۔ علم تو تم نے حاصل کر لیا، اس علم پہ تم نے کیا عمل کیا، اللہ علم کے تعلق سے بھی سوال کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے حساب لیا جائے تو سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنتی، نبی علیہ السلام سے دریافت کرتی ہیں، بہت ذہین ہے اور اللہ نے اسی لیے آپ کی زوجیت میں ان کو دیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، آج کل خواہ مخواہ کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں ان سے نکاح کر لیے، چھوٹی عمر تھی، اور بیکار کے، بے تکے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ نکاح تو اللہ کرایا۔ بہت ذہین تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھریلو معاملات کے تعلق سے جتنی حدیثیں وارد ہیں وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہیں۔ نبی علیہ السلام کے گھریلو حالات کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، امت محمدیہ کے سامنے بات آئے کہ نبی کی گھریلو زندگی کیسے تھی، اس کو نقل کرنے والی، اس کو بیان کرنے والی کوئی ذہین عورت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو دیا، نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، سمجھے، اللہ کی چوائس تھی، اللہ نے متعین کر کے ان کو دیا۔ بہت سی حدیثیں مروی، بڑے بڑے صحابہ ان کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوتے،
بڑے بڑے علماء ان کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوتے، نبی علیہ السلام کے گھریلو حالات اور گھریلو زندگی کو معلوم کرنے کے لیے ان کی چوکھٹ پہ جاتے اور ان سے سوال کرتے تھے کہ نبی کے حالات کیا تھے۔ بخاری کی کتاب اٹھا کر دیکھی جائے، مسلم اٹھا کر دیکھا جائے، سیاستہ اٹھا کر دیکھا جائے، اما عائشہ کی حدیثیں بکثرت ہم کو ملے گی، اور نبی علیہ السلام کے دوسرے جو زوجہ ہیں نا، دوسری جو امہات المؤمنین بیویاں ہیں، ان سے اتنی حدیثیں مروی نہیں ہیں جتنی اما عائشہ سے مروی ہیں۔ بہت سے وجوہات انشاءاللہ تفصیلاً بتایا جائے گا۔ بہت ذہین تھی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم کتنی عزت سے نام لیتے ہوئے، ہے نا، نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی جو ہے امہات المؤمنین ہے، ماں ہے۔ تو وہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس سے حساب لیا جائے وہ ہلاک ہو جائے گا، یہ آپ فرماتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کچھ اور فرماتا نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتی ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے اس کا حساب آسان ہوگا، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے، قیامت کے دن جو کامیاب ہو گیا، جو مومن ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اس کا عمل نامہ دیا جائے گا اور وہ کامیاب ہو گیا، ہے نا، اس کا حساب آسان ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے آسان ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے؟ آسان ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ بہت مشکل، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو دونوں کا معنی الگ ہے نا، جس کا حساب آسان ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے سامنے صرف حساب کو پیش کیا جائے گا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے فلاں کام کیا، تم وہ کام کیے، وہ کام کیے، وہ کام کیے، اور پلٹا کر سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، ہے نا، کیوں کے ذریعے سوال نہیں ہوگا۔ مناقشہ جسے کہا جاتا ہے، مناقشہ نہیں کیا جائے گا، اور کیوں کے ذریعے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے سامنے تو صرف حسابات کو پیش کرنا ہے، تم نے فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ حساب اس طرح اگر پیش کیا جائے اس کا حساب تو بہت آسان ہوگا، اور اسی کو اللہ فرماتے ہیں، اور میں نے جو بات بیان کی کہ ہلاک وہ ہلاک ہو جائے گا وہ آدمی ہے جس کے پاس کیوں کے ذریعے سوال کیا جائے اور جس کے پاس مناقشہ کیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا، کیوں کیا بول کے سوال ہو گیا تو ختم، ہلاک ہو گیا، فنا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ آیت کا وہ معنی ہے۔ آیت کا معنی آپ علیہ السلام بیان فرمائے نا، ویسے آیتوں کا معنی نبی علیہ السلام جو بیان فرماتے ہیں، جو تفسیر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث شریفہ سے۔ ایک تو پہلا مقام کیا؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور دوسرا معنی کیا؟ قرآن کی تفسیر حدیث شریفہ سے۔ قرآن کی ساری آیتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ نبی علیہ السلام جو ہے وہ شارح ہے قرآن، اسی لیے قرآن آپ پہ نازل کیا گیا ہے نا۔ نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کریں گے؟ کھڑے ہو جانا کیا صحیح ہے؟ سیدھے کھڑے ہو جانا یہ نماز ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نماز نہیں، سیدھا کھڑا ہو جانا صرف نماز نہیں، یہ ارکان نماز ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، قعدہ کرے، جلسہ کرے، قرات کرے، اور فلاں تسبیحات کو پڑھے، اتنی رکعتیں پڑھے، اور اس طریقے سے پڑھے۔ یہ جو تفصیل بیان فرمائی، اللہ نے فرما دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن یہ تفصیل بیان کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہت گمراہ کرتے ہیں۔ معلوم کیوں؟ آج کل نئے فتنے، نئے فرقے گمراہ کرنے کے لیے بول کے نکلے، بہت گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں